مولانا تو انتہائی کوئی تشویش میں مبتلا ہے، دو صوبوں کا ذکر کر کے، ماورائے آئین چیزوں کا ذکر کر کے۔ حضرت مولانا یہ باتیں کیسے کر لیتے ہیں، اور کیا ان کی باتوں کو سنا بھی جاتا ہے یا اگنور کر دیا جاتا ہے؟ مولانا کو اپنے لفظوں پر کنٹرول ہے۔ خیبر پختونخوا میں ان کے علاقے میں جو صورتحال ہے جنوبی اضلاع میں، وہ تو کسی صورت قابل رشک نہیں۔ رات کو عملاً سڑکوں پر کسی اور کا راج ہوتا ہے۔ حالت یہ ہو چکی ہے کہ مولانا فضل الرحمان ایک دن اپنے گھر میں تھے، ان کے گھر کے باہر وہ لوگ اسلحہ لے کے گھوم رہے تھے۔ کبھی فواد چوری سامنے آ جاتے ہیں، کبھی کسی کو چپیٹ پڑ رہی ہے، کبھی کسی کو تھپڑ پڑا ہے۔ ایسی صورت میں خان صاحب جیل میں اور عوام ان کے ساتھ ہمدردی کی حد تک تو جڑے ہیں، جنہوں نے یہ بیڑا اٹھانا تھا وہ خود ایک پیرالائز سی اسٹیٹ آف مائنڈ میں۔ فواد چودھری صاحب تحریک انصاف کے اندرونی اختلافات میں فریق نہیں، وہ باہر بیٹھ کے پتھر پھینک رہے ہیں، الزام لگا رہے ہیں اور لگاتے چلے جا رہے ہیں۔ اب وہ چاہ رہے ہیں کہ ان کی جو مجبوریاں ہیں ان کا تو حساب کیا جائے، جو دوسرے کھڑے رہے تھے ان کو کہیں خاطر میں نہ لایا جائے۔ خط بھی لکھ لیا، احتجاج کر کے بھی دیکھ لیے، اب گرینڈ آپریشن الائنس بن رہا ہے، امریکہ سے مطالبات بھی آ گئے۔ اب وہ کیا ایک ایبسولوٹ اقتدار کے خواہاں ہیں جو اتنی لمبی کشت اور پی کاٹ رہے ہیں؟ سیاسی رہنما کے پاس آپشن یہی ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو کنونس کرتا رہے، مخالفین کو ایکسپوز کرتا رہے۔ وہ چاہے اس کو 1 سال کرنا پڑے، 2 سال کرنا پڑے، جیل میں رہ کے کرنا پڑے، چاہے 50 سال کرنا پڑے۔ السلام علیکم جی، تھرڈ امپائر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں اجمل جامی، میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب حبیب اکرم صاحب۔ اکبر باجوہ صاحب آج مصروف تھے، تھرڈ امپائر میں شرکت نہیں کر پائے۔ آج ہم بات کریں گے عمران خان صاحب کے حوالے سے، بالخصوص اس نقطے پر کہ عمران خان صاحب جو جد و جہد کر رہے ہیں سیاسی طور پر، جیل بیٹھے ہوئے، سزا بھگت رہے ہیں، اس میں ان کا مقصد کیا ہے؟ کیا وہ کوئی انقلاب برپا کرنا چاہتے ہیں؟ کیا وہ اقتدار چاہتے ہیں ایبسولوٹ؟ یا وہ کسی لیگیسی کے پیچھے کام کر رہے ہیں؟ واٹ ایگزیکٹلی از ہی اپ ٹو؟ اور ساتھ جو موجودہ سیاسی منظرنامہ ہے جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ توشہ خانہ 2 کی سماعت ملتوی ہوئی اور 26-27 فروری تک ملتوی ہوئی ہے۔ پی ٹی آئی کے وکلاء کو لگتا ہے کہ لاسٹ ایئر اکتوبر میں جو چند دنوں کے لیے، ہفتوں کے لیے قید تنہائی کسی صورتحال ان تک تھی، وہ دوبارہ نہ ہو۔ تو اگر ایسا ہے تو کیوں ایسا کیا جا رہا ہے؟ کیا خط کا جوابی یہ رد عمل ہے یا کچھ اور پی ٹی آئی کے اندر جو پولیٹیکل کمیٹی ہوں یا ان کے کئی سابقہ اور موجودہ رہنماؤں کا پھڈا ہو، وہ کیا شرلی ہے اور اس سے کیا نکلے گا؟ حکومت اس سلسلے میں کیا سوچ رہی ہے کہ انہوں نے کیسے پیرلل پی ٹی آئی کو ٹیکل کرنا ہے، کیا بیانیہ وہ دے رہے ہیں؟ یہ ساری باتیں ہم ڈسکس کریں گے۔ بین الاقوامی حالات بھی تھوڑے سے ڈسکس کریں گے، کیونکہ وہاں پہ عارف حلبی صاحب پہنچے ہوئے ہیں، پاک پیک سوسائٹی کے ساتھ مختلف کانگریس مین اور ریپبلکن سے مل رہے ہیں۔ حبیب صاحب، یہ مولانا فضل الرحمان کی گفتگو آپ نے دیکھی؟ جی، مولانا تو انتہائی کوئی تشویش میں مبتلا ہے، 2 صوبوں کا ذکر کر کے اور ماورائے آئین چیزوں کا ذکر کر کے۔ حضرت مولانا یہ باتیں کیسے کر لیتے ہیں، اور کیا ان کی باتوں کو سنا بھی جاتا ہے یا اگنور کر دیا جاتا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ مولانا نے بہت کم تشویش کا اظہار کیا۔ مولانا کو اپنے لفظوں پر کنٹرول ہے، اپنے جذبات پر ان کا خاصا قابو ہے۔ اگر ان کی جگہ کوئی اور ہوتا تو شاید پھٹ پڑتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں اور بالخصوص ان کے علاقے میں جو صورتحال ہے جنوبی اضلاع میں، وہ تو کسی صورت قابل رشک نہیں ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ وہاں پر بالکل کوئی انتظامیہ نہیں رہی، بلکہ بعض لوگ تو ایسے ہیں جو بتاتے ہیں وہاں کے کہ بھائی رات کو عملاً سڑکوں پر کسی اور کا راج ہوتا ہے۔ وہاں پہ حالت یہ ہو چکی ہے کہ مولانا فضل الرحمان ایک دن اپنے گھر میں تھے، یعنی اپنے گھر میں، اور ان کے گھر کے باہر جو تھے وہ لوگ اسلحہ لے کے گھوم رہے تھے۔ اور یہاں تک بھی بتایا گیا ہے، بتاتے ہیں لوگ، کہ مولانا فضل الرحمان کا جو ڈیرہ اسماعیل خان والا گھر ہے وہ تھوڑا سا اندر جا کے ہے، تو وہاں پر باہر گلی کی نکر پہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو جب ایسی صورتحال ہو تو پھر تو مولانا کی تشویش بالکل بجا ہے، اور پھر جو کچھ بلوچستان میں ہو رہا ہے وہ بھی پریشان کن ہے۔ تو یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے اور 100% درست ہے کہ ہماری 2 صوبوں میں رٹ بڑی کمزور ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو اس کا سلوشن یہ ہے کہ ہم پولیٹیکل ڈسپیوٹ میں الجھے رہیں، یا اس کا سلوشن یہ ہے کہ پولیٹیکل سیٹلمنٹ کریں؟ دیکھیے، پولیٹیکل سیٹلمنٹ تو طاقتور نے کرنی ہوتی ہے نا۔ اس وقت جتنے بھی طاقتور لوگ ہیں وہ تو پولیٹیکل سیٹلمنٹ کے موڈ میں ہی نہیں ہیں۔ مطلب باقاعدہ طور پر پولیٹیکل سیٹلمنٹ کی کوششوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ مطلب کبھی اگر کوئی کوشش کرتا ہے تو آپ اس کو کہتے ہیں نرو مانگ رہا ہے، کبھی کوئی کوشش کرتا ہے تو کہتے ہیں ترلے منت پہ آ گیا ہے، کبھی کوئی کوشش کرتا ہے تو وہ اس کو بالکل ایک جسے کہتے ہیں بیق جنبش قلم، اس کو مسترد کر دیتے ہیں۔ تو جب اس طرح کی صورتحال ہوگی جامی صاحب، تو ہر بندہ پریشان ہوگا۔
پاکستان کا ہر سوچنے سمجھنے والا شخص جو ذرا اٹھ کے صبح اخبار پڑھنے کی تکلف کر لیتا ہے نہیں، اگر اسے تو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے. یہ مولانا جیسے زیرک سیاستدان کا یہ ادراک ہے اور آپ جیسے ایک زیرک تجزیہ نگار کی یہ رائے ہے کہ ابھی مولانا نے بڑا کنٹرولڈ گفتگو کی ہے، اگر تو یہ دونوں چیزیں درست ہیں تو پھر کیا اس کا ادراک ہمارے فیصلہ سازوں کو یا ہمارے اداروں کو یا ہماری سرکار کو نہیں ہے؟ جس کے ہاتھ میں ہتھوڑا ہو وہ ہر مسئلے کو کیل سمجھتا اور یہ سمجھتا ہے کہ اس ہتھوڑے سے ہی کیل کو میں ٹھوک دوں گا. اب جب یہ کیل ٹھوکنے کا ہتھوڑے کے ذریعے طرز عمل ہو پورے کے پورے سسٹم کے اندر، ہر معاملہ جو ہے اس کو یہ سمجھا جا رہا ہو کہ بس اس کو ٹائٹ کر دو، تو جب ٹائٹ کریں گے تو بھائی یہ تو لوگ ہیں، یہ تو چلائیں گے. یہ جب دیکھیے کسی بھی ایک حد ہوتی ہے کہیں کسی چیز کو دبانے کی، کہیں کسی چیز کو اگنور کرنے کی، اس حد سے چیزیں آگے نکل جائیں تو پھر معاملات کسی کے کنٹرول میں نہیں رہتے. اب یہاں پہ تو کوئی سننے والا نہیں ہے، یہ بات تو آئی اگری ود مولانا صاحب کہ بالکل کوئی نہیں سنتا. اچھا، اب اس میں جس جماعت نے یعنی بیڑا اٹھایا ہوا ہے جدوجہد کا، پی ٹی آئی، عمران خان، اب ان پہ میں نے وہ بات کی جو سب سے پہلا سوال میں نے انٹرو میں رکھا ہوا، بڑا لوگ اس پہ بات سننا چاہ رہے ہیں کہ واٹ ایگزیکٹلی عمران خان از اپ ٹو، کرنا کیا چاہ رہے ہیں، ان کو مطلوب کیا، مقصود کیا. لیکن اس کے پہلے ہم اس جماعت کی صورتحال دیکھیں. سیاسی کمیٹی کو بھی سامنے آ جاتی ہے، کبھی فواد چوری سامنے آ جاتے ہیں، کبھی کسی کو چپیڑ پڑ رہی ہے، کبھی کسی کو تھپڑ پڑا ہے، کبھی جو پولیٹیکل کمیٹی ہے وہ خان صاحب کے بیانات کو ری ٹویٹ کرنے سے قاصر رہتی ہے. تو ایسی صورت میں مجھے یہ لگتا ہے کہ خان صاحب جیل میں اور عوام ان کے ساتھ ہمدردی کی حد تک تو جڑے ہیں، جنہوں نے یہ بیڑا اٹھانا تھا وہ خود ایک پیرالائز سی اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہیں، یا پھر ان کے پر کٹے ہوئے ہیں، یا وہ مفلوج ہیں. جامی صاحب، ایک تو یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کے اندرونی اختلافات ہیں اس میں آپ نے فواد چودھری صاحب کو ایک فریق بنا لیا ہے. یہ آپ کی محبت ہے ان سے یا آپ واقعی ایسا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ میں بالکل ایسا نہیں سمجھتا. نہیں، وہ فواد کلیم کر رہے ہیں، فواد چودھری صاحب جو مرضی کلیم کرتے ہیں، فواد چودھری صاحب جو مرضی کلیم کرتے ہیں، لیکن فواد چودھری صاحب از ناٹ پارٹ آف تحریک انصاف کے اندرونی اختلافات میں فریق نہیں ہے. وہ باہر بیٹھ کے پتھر پھینک رہے ہیں، الزام لگا رہے ہیں اور لگاتے چلے جا رہے ہیں. ان کی جگہ جو کبھی ہوا کرتی تھی اب وہ چونکہ تحریک انصاف میں باقی نہیں بچی، مجبوریاں بہت سارے لوگوں کے ساتھ تھیں، وہ مجبوریوں کے سامنے انہوں نے سر تسلیم اپنا خم کیا ہے. تو اب وہ چاہ رہے ہیں کہ باقی ان کی جو مجبوریاں ہیں ان کا تو حساب کیا جائے، لیکن جو دوسرے کھڑے رہے تھے ان کو کہیں خاطر میں نہ لایا جائے. تو یہ بات تو نہیں ہو سکتی. اس سے آپ کو کیا لگتا ہے چوہدری صاحب کی واپسی مزید مشکل ہو؟ ہاں، فواد چودھری صاحب کی واپسی ابھی نہیں، ابھی دور ہے، وہ ابھی آگے ہے. یعنی نوبت یہ آگی کہ فیصل چودھری کو کہنا پڑا کہ یار انج نہ کرو. دیکھیے الٹیمیٹلی کہنا پڑے گا نا. فواد چودھری صاحب جب جس پارٹی میں جانا چاہ رہے ہیں اس پارٹی کے دروازے پر پتھر مارے ہیں، یہ ممکن ہے. دیکھیے میں آپ کے گھر سے ناراض ہو کے نکل آیا، اچھا اس کے بعد صلح کا طریقہ یہ ہے کہ میں آپ کے گھر پہ آ کے دروازے سے پتھر ماروں دروازے؟ ہرگز نہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا. صلح کا طریقہ تو پریم سے ہے نا، پیار سے، محبت سے، کوئی دستک دوں، کو پھول لے کے آؤں، کو مٹھائی لے کے آؤں، کو ملنے کی خواہش کا اظہار کروں. اب فواد چودھری صاحب بالکل اس کے الٹ چل رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ باہر سے اینٹیں مارنے سے دروازے کے اوپر شاید میرے لیے دروازہ کھل جائے گا، تو ایسا دروازہ تو نہیں کھلے گا. تو لہٰذا یہ جتنا اختلاف کا تاثر ہے، فواد چودھری صاحب چونکہ میڈیا کی ڈارلنگ ہے، ان کی وجہ سے یہ تاثر ذرا زیادہ بڑھ گیا، رونق لگ گئی. ایک فیکٹر تو اور بھی ہے نا، چاہے وہ دستیاب قیادت یا سیاسی کمیٹی کے اوپر جتنی بھی تنقید کر لیں، اٹ از اے میٹر آف فیکٹ کہ یہ وہ لوگ ہیں اچھے یا برے پی ٹی آئی کے لیے جنہوں نے تب پارٹی کو سنبھالا یا کندھا دیا جب کوئی نہیں تھا. جب یا لوگ پارٹی چھوڑ چکے تھے، یا پریس کانفرنس کر گئے تھے، یا روپوش ہو چکے تھے، یا بامر مجبوری ٹویٹ کر چکے تھے. ہاں، اب کوئی بتائے آپ کو، اب جامی صاحب کو یہ بتائے آپ کو کہ جناب وہ ٹویٹ بھی میں نے نہیں کیا تھا، بس بیسیکلی جو میرا ٹویٹ تھا وہ میں نے جامی صاحب کے ہاتھ میں فون دے دیا تھا، تو اس نے ٹویٹ کر دیا، جامی صاحب نے کر دیا، تو میں ڈیلیٹ کر دوں. تو روٹین چوچی کر دیں. ٹھیک ہے، چلتا ہے. نہیں بالکل ٹھیک ہے سر. آپ یہ کہانی یہ بتائیے میں کتنی دیر بیچ سکتا ہوں؟ نہیں، ایک خاص حد سے آگے یہ کہانی نہیں بک سکتی. اور پھر جب آپ کو ایک ایس پی ہے اڈیالہ میں، خان صاحب سے اب مل بھی نہیں مختلف، اور آپ کو ایکیوزڈ ہے، آپ کے پاس بڑا اچھا موقع ہے، چانس ہے، آپ اس کو نیٹ کرتے ہیں، لیکن آپ اس کو کسی اور طرف لے کے آپ چپیڑ مارنے کے بجائے جب ہی ڈالتے. ہاں جی بالکل. دیکھیے جو شعیب شاہین صاحب ہے نا، شعیب شاہین صاحب نے جو کچھ بھگتا ہے اس کا عشر عشیر بھی
نہیں بھگتا, انہوں نے نہیں بھگتا, ان کے چیمبر تک نے بھگتا ہے جی, جہاں بیٹھتے ہیں جی وہ تک, وہاں تک چیزوں نے بھگتا ہے, وہاں تک انہوں نے بھگتا ہے. پھر جس طرح انہیں جیتا ہوا الیکشن ہرایا گیا ہے اسلام آباد والا, تو یہ ساری چیزیں ہیں. شعیب شاہین صاحب ایک محترم آدمی ہیں, ان کے ساتھ یہ سلوک فواد چودھری صاحب کو قطعاً زیب نہیں دیتا. نہیں, اب تو صحافی سے بھی الجھ پڑے ہیں نا, اور صحافی تو سیدھا کر رہے ہیں اب. نہیں, فواد چودھری صاحب نے یہ زیادتی کی ہے شعیب شاہین صاحب سے. دیکھیے یہ سیاست میں ہوتا ہے, آپ ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرتے ہیں, ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرتے ہیں, سب چلتا رہتا ہے, لیکن آپ یہ نہیں کرتے کہ آپ ایک دوسرے پہ ہاتھ اٹھا لیں. اور فواد چودھری صاحب ایک چونکہ صحت مند ہے, اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز کرے اور ان کو ان کی صحت میں مزید برکت عطا فرمائے. تو انہوں نے اب شعیب شاہین صاحب جیسے آدمی پہ ہاتھ اٹھانا, شعیب شاہین صاحب کی عزت میں کمی نہیں ہوئی, فواد چودھری صاحب نے اپنا قد کم. لیکن حبیب صاحب یہ صرف پی ٹی آئی کی حد تک میں بات کروں گا, اس پارٹی کو یا اس کے لیڈر کو, اس کے عوام کے ساتھ محبت کو دیکھتے ہوئے میرا پرسنلی ایک طالب علم کے طور پر خیال ہے کہ جو بھی لوگ, چاہے فواد صاحب ہیں, A B C D E, whosoever is involved in rift or accusation against each other, میرا خیال پھر زیادتی کریں. آپ فواد چودھری کو کیسے پی ٹی آئی میں مائنس کریں. میں کہہ رہا ہوں whosoever is part of this game, یہ ایکچولی اپنا قد کاٹ اور اپنی ورتھ کو ڈیمیج کر رہے ہیں. دیکھیے یہ ہوتا ہے, یہ ایک تو آپ ذہن میں رکھیے, آپ کو یاد ہوگا 2000 میں جب نواز شریف صاحب تشریف لے گئے تھے تو ان کی پوری پارٹی دست و گریباں ہو گئی تھی, اور پھر الٹیمیٹلی نکل گئے تھے. اور ان کی غیر حاضری میں پارٹی کے بہت سارے لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا, مشکلات بھی کا سامنا کرنا بھی پڑا, اور پھر پارٹی کے اندر نواز شریف صاحب کا اعتماد ان پہ ختم ہو گیا. سعد رفیق صاحب اس کی ایک مثال ہے. سعد رفیق صاحب کے ساتھ کیا ہوا, زعیم قادری صاحب کے ساتھ کیا ہوا, جاوید ہاشمی صاحب کے ساتھ کیا ہوا. یہ سب وہ لوگ تھے جنہوں نے پی ایم ایل این کا جھنڈا اٹھائے رکھا تھا, لیکن پارٹی کے اندر ہی جو معاملات تھے وہ خراب ہوتے چلے جا رہے تھے. چلیے اب وہ اصل نقطے پہ آ جاتے ہیں نا. اب تو مجھے جو سمجھ آئی ہے 1-2 دنوں کی پروسیڈنگ سے, کہ یہ جو خط لکھے گئے, جس طرح سے ٹویٹ کیے گئے, اور جو خط لکھے گئے, اور جو انداز اختیار کیا عمران خان صاحب نے, ان کی جماعت نے, اس کے بعد ہم نے رد عمل بھی دیکھا. کچھ وربل تھا, کچھ وزراء کے ذریعے تھا, کچھ کسی اور میکنزم کے ذریعے تھا. لیکن اس کے ساتھ اب یہ ڈیولپمنٹ بڑی عجیب سی ہے کہ وہ توشہ خانہ 2 میں ان کی جو آج کل جیسا دستیاب نہیں تھے, تو عمومی 1-2 دن بعد جیسا آ جاتے ہیں نئی تاریخ, لیکن یہ 26 اور 27 فیب کی تاریخ ملی, اور اس سے تاثر یہ ہے کہ غالباً ایک دفعہ پھر جو پچھلے سال اکتوبر میں واقعہ ہوا تھا, کہ چند ہفتوں کے لیے ان سے میل ملاقاتیں نہیں ہونے دی گئی تھیں, اہل خانہ کی بھی, وکلاء کی بھی, پولیٹیکل پارٹی کے لوگوں کی بھی. اگین آج میری پی ٹی آئی کے 2-4 وکلاء سے اور سیاستدانوں سے بات ہوئی, دے آر ہیونگ دا سیم فیئر. اگر ایسا ہے تو یہ کیوں ہے؟ کوئی ڈر ہے؟ سوموار کی تقریر ہے محترمہ مریم نواز کی, انہوں نے ایک فنکشن میں تقریر کی, وہ جو بلا سود قرض والی تھی. ہاں, وہ کسی تقریب میں انہوں نے ایک فقرہ کہا. وہ کیا ہے فقرہ؟ یہ کہا کہ آج وہ شخص میری قید میں ہے جس نے میرے ساتھ اور میرے خاندان کے ساتھ زیادتی کی تھی, آج وہ شخص میری قید میں ہے. اچھا, میں نہیں سن سکتا. اب جب یہ انہوں نے کہا ہے آج وہ شخص میری قید میں نہیں, ہے, یہ تو پھر بات ہی کچھ اور ہے. آپ کو بات سمجھ میں آ گئی نا, یہ بات ہی کچھ اور ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سسٹم کے اندر نفرتیں کتنی گہری چلی گئیں, اور ان نفرتوں نے ایک دوسرے کے پرسن پر اٹیک کو جائز قرار دے دیا ہے. یعنی اب جو ہے بہت سارے لوگ یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی جو قید ہے, ویسے میں تو یہی سمجھتا ہوں, میں بہت سارے لوگوں میں ہوں کہ میں جو سمجھتا ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف کوئی مقدمہ ایسا نہیں ہے جو کسی کھلی عدالت میں چلے اور وہ اس کو ثابت کر سکے. ان کی تو مانگ ہے کہ ہر میرا کیس اوپن کر دیں. آپ اوپن کر دیں, آپ کسی بھی طریقے سے. if somebody has a judge in himself, تو اس کے بعد تو وہ کیس بنتا ہی نہیں. تو میں نے ویسے یہ بیان سنا نہیں محترمہ کا, لیکن اگر انہوں نے بیان دیا ہے آج ٹیلی ویژن اسکرینوں پہ چلتا ہے, میرا خیال یہ ہے کہ اس بیان کے اوپر اداروں کو تشویش ہونی چاہیے. دیکھیے اب تو میرے ملک کی عدالت کو تشویش ہونی چاہیے, میرے ملک کی اسٹیبلشمنٹ کو تشویش ہونی چاہیے, میرے ملک کی حکومت کو تشویش ہونی چاہیے, اپوزیشن کو تشویش ہونی چاہیے.
یہ دیکھ لیجئے آج انہوں نے تقریر میں انہوں نے فرمایا، تو میں تو ٹکرز کی بات کر رہا ہوں آپ کے ساتھ. مجھے امید ہے کہ محترمہ اس بیان کو واضح کریں گی اور ان کا یہ مقصد نہیں ہوگا جو ہمیں سمجھ. مجھے امید ہے، میں خوش ہوں. صورتحال ہے جب آپ اس طرح کی ہوگی صورتحال، تو آپ واقعات کی ترتیب جو ہے اگر میں عرض کروں تو میں تو آپ کو یعنی اس وقت جو حالات ہیں ان میں یہ واقعات کی ترتیب بتاتے ہوئے بھی بتانا بھی مشکل ہو گیا ہوا ہے. آپ ان کے آخری خط سے لے کے آج تک کے واقعات کی ترتیب اپنے ذہن میں تازہ کرنے، آپ کو سمجھ آ جائے گی اس فکرے کے پیچھے کیا ہے اور اس فکرے کے نتائج کیا ہیں. یہ فکرہ اگر نہ بھی ہوتا تو جو کچھ ابھی تک کی ترتیب ہے جی وہ رد عمل ہے. تو اس فکرے کے نتائج کیا ہیں؟ دیکھیے جیل میں بیٹھے ہوئے شخص کی کسی بات کا کوئی رد عمل نہیں ہوتا. آپ نے جیل میں قید کیا ہوا نا، ایک شخص جیل میں ہے، اس جیل میں بیٹھے ہوئے کسی شخص کی بات کا کیا رد عمل ہو سکتا ہے؟ کیونکہ وہ کچھ کرنے سے تو قاصر ہے. جہاں وہ کہہ ہی سکتا ہے نا، وہ کہہ سکتے ہیں. میں خان صاحب کی خط یا وہ مزید کیا آپشن ان کے پاس باقی ہیں اس پہ تو بات کرنی ہے، اور پھر اس کی لیگیسی والی کہانی بیچ میں ہے. لیکن جہاں مولانا جن چیزوں کا ذکر کر رہے ہیں وہاں گرینڈ اپوزیشن الائنس کی بھی ایک اسکیم بن رہی ہے. اس میں میں ابھی تک قائل ہوں ذاتی طور پر کہ پروبیبلی مولانا انجن نہیں بنیں گے اس ٹرین کے. ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے لگے رہیں گے لیکن وہ جو انجن بننے والا کام ہے. آپ کی رائے کچھ بدلی تھی؟ Do you really think کہ مولانا will be leading this alliance؟ دیکھیے مولانا اس وقت گو مگو کی کیفیت میں ہیں. بالکل ہے. دیکھیے مولانا اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ مولانا کو خیبر پختونخوا نظر آ رہا ہے کہ خیبر پختونخوا میں اب جن پارٹیوں کے وہ ساتھ ہیں ان کی سیاست تو ختم ہو چکی ہے. یعنی نون پیپلز پارٹی وغیرہ. ٹھیک ہے نا، نون اور پیپلز پارٹی کی سیاست تو وہاں ختم ہو چکی ہے. مولانا اب دو ہی صورتیں ہیں مولانا کے سامنے. کیا؟ مولانا کے سامنے دو صورتیں یہ ہیں کہ یا تو وہ اکیلے مخالف بن جائیں جو کہ ہے اس وقت پی ٹی آئی کے خیبر پختونخوا میں، یا اور اکیلے مخالف بن کے انتظار کریں اس وقت کا کہ جب لوگوں کا رویہ پی ٹی آئی کے بارے میں بدلے اور پھر وہ ایک متبادل وہ تو بڑی لمبی کہانی سامنے. وہ لمبی کہانی ہے، وہ نظر بھی نہیں آ رہی فی الحال. دوسرا راستہ یہ ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے اتحادی بن جائے اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لیں. یہی فارمولا ٹھیک ہے نا. یہ ہے پولیٹیکل راستہ. یہ اس راستے پہ کیوں نہیں جاتے؟ اچھا اب مولانا کی اپنی پالیٹکس ہے. مولانا یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اور پی ٹی آئی کے خیالات کے درمیان یا کم از کم ان کا جو سیاسی رویہ ہے اس میں بہت زیادہ بہت فرق ہے. اس دوری کا مٹنا جو ہے وہ ذرا پریشان کن ہے. مثال کے طور پہ میں آپ کو اس کی دلچسپ بات بھی عرض کروں. یہ اسد قیصر صاحب کے گھر جہاں وہ اعلامیہ مشترکہ الیکشن کا کہ ہمیں نیا الیکشن چاہیے، وہاں پہ باتوں میں ایک بات بھی ہوئی. وہ یہ ہوئی کہ اگر کل کو مشترکہ جلسے کی بات آتی ہے تو کیا وہاں پہ پھر ڈھول بھی بجیں گے؟ نہیں یہ تو بڑا سنجیدہ مسئلہ ہے. لیکن نا قبلہ یہ تو میوزک بھی چلے گا. یہ تو پھر اب دیکھیں یہ گفتگو ادھر ادھر لوگوں نے تو کی ہے نا، کرتے ہیں نا. بڑا پھر فقہی مسئلہ ہے نا اور نازک ہے. ہاں تو اب دیکھیں اس ترانے تو چل سکتے ہیں لیکن ڈھول کے ساتھ جو منورنجن ہے جی اب اس برج کو بھی تو برج کر رہا ہے نا. اچھا یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں. یہ تو پھر اسد کیسے جیسے لوگ ہی کر سکتے. دیکھیے اب آپ ذرا تصور کیجیے جمعیت علماء اسلام اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان یہ بظاہر آپ کو چھوٹی سی بات لگتی ہے. نہیں یہ چھوٹی نہیں ہے. ان دونوں کو جانتے ہوئے knowing their politics یہ بہت بڑی بات. آئی تھنک یہ پرٹیکولرلی مولانا فضل الرحمان اور ان کی پارٹی اور ان کی شخصیت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ آپ تصور نہیں کر سکتے. تو اکٹھا جلسہ کرنا اگر مسلم لیگ نون کے ساتھ یوں ہو سکتا ہے نا تو پی ٹی آئی کے ساتھ بڑی دیر لگے گی. مشکل ہوگا. اچھا اب وہ اصل بات. اچھا اب پھر اس کے بعد دوسرا راستہ ہے کہ مولانا کہیں ایڈجسٹمنٹ چاہتے ہیں، سیٹنگ چاہتے ہیں، کیونکہ سیٹنگ سے بھی تو مل سکتی ہے نا چیزیں پاکستان. کہاں سیٹنگ سے ود دی سسٹم the establishment اس کی آپشنز تو تھیں. ٹھیک ہے اب مولانا ود دی اسٹیبلشمنٹ کیا آگے چل سکتے ہیں؟ اب یعنی اب دیکھیے اسٹیبلشمنٹ کے اندر ایک اوپینین ہے، وہ یہ ہے کہ مولانا کی ایک کانسٹیٹوینسی تو ہے لیکن مولانا کی جو اسمبلی کی قوت ہے وہ نہیں ہے. وہ اب نہیں رہی اس طرح سے نہیں جو پہلے وہ نہیں رہی. اچھا اسٹیبلشمنٹ کا خیال یہ ہے کہ مولانا کی جو موجودہ نشست ہے وہ بھی عنایت کردہ ہے.
ٹھیک ہے نا. اب یہ آپ فرق دیکھیں نا, اب کیا اسٹیبلشمنٹ کے اندر اور مولانا کے اندر کیا ریکنسیلیشن ممکن ہے؟ اب اگر مولانا اس حقیقت کو, اس بات کو مان لیں, اس بات کو حقیقت مان لیں کہ جناب جو موجودہ نشست ہے وہ بھی عنایات ہے. نہیں, بات آپ کی ٹھیک ہے. مولانا اور اسٹیبلشمنٹ کی تاریخی طور پر تو ہمیشہ ریکنسیلیشن ہوتی آئی. دس از دی اونلی انسٹنس میری میموری میں. ہاں, اب مشکل ہے. اب مشکل کیوں؟ اور مولانا نے جو فاصلہ طے کر لیا نا سال 1.5-2 میں, اس کے بعد یہ گیپ برج بھی نہیں ہوتا. تو ابھی انہیں فاصلہ تھوڑا سا اور طے کرنا ہے. مولانا شاید اپنی کوئی انفرادیت بنانا چاہ رہے ہیں, اس کی مجھے واضح اثار نظر نہیں آتے. میرا خیال آپشن ایٹ دی اینڈ وہی بچتا ہے جو آپ دو بتا رہے ہیں. دیکھیے, اب دیکھیے, یہ تو مسئلہ یہ ہے نا کہ آپ نے سیاست میں اتنا بڑا اپنا سٹیک رکھا ہوا تھا اور سارے کا سارا منسلک تھا پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کی اس کے ساتھ سیٹنگ پہ. اب سیٹنگ بدلنی ہے آپ کو. دیکھیے, ایک وہ تو جہاں ایک طویل عرصے تک سوئچ بھی لگا ہو نا, اس کو لگا کے کسی دوسری جگہ لگائے تو وہ بھی نہیں لگتا, مشکل ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اتنے عرصے میں مولانا فضل الرحمان کے جو پارٹی کے لوگ ہیں, مولانا کے جو کارکن ہیں, مولانا کے جو دیگر ان کے فالوورز ہیں, ان کے خیالات کو ایک دم نہیں بدلا جا سکتا. اب اصل بات, خان صاحب کے پاس اب آپشن رہ کیا گئی. لیکن عرض کروں, ہاں جی, مجھے وہ جو میں نے عرض کیا نا کہ مولانا کے پاس اب آپشنز یہ ہے. اب مولانا کے سامنے فیصلہ یہ ہے کہ پولیٹیکلی جانا ہے تو پی ٹی آئی کے ساتھ, اور اگر سیٹنگ ویٹنگ میں جانا ہے تو پھر جہاں مرضی. میرا خیال ہے سر, میں اپنی رائے پہ قائم ہوں. سیٹنگ والی آپشن کا وقت گزر گیا. اگر سیٹنگ والی آپشن نہیں ہے تو پھر بات ادھر ہی جائے گی. سیٹنگ والی آپشن کا وقت گزر گیا. وہ ایک سے زائد بار آپشن آئی تھی. کئی دفعہ مولانا کی کچھ ڈیمانڈ اور تھی, کئی دفعہ کسی اور کی ڈیمانڈ کچھ اور تھی, ہلکی پھلکی 26ویں ترمیم بھی. دیکھیں, انہیں 2 وزارتیں, گورنرشپ, سارا کچھ مل رہا ہے. سارا کچھ تھا. وہ آپشن وہاں سے ختم نہیں ہوگی. اب اصل مسئلہ ایک اور ہو گیا. اب مولانا یہ آپشن نہیں لے سکتے. دیکھیے, مسئلہ ایک مولانا اپنی سیاست کو دفن کر دیں گے اگر انہوں نے ایسی کو آپشن لی. جی, آپ دیکھیے جو باقی بچی. جی, آپ دیکھیے کہ جو خیبر پختونخوا میں کیا ہوا ہے. بیسیکلی جو مولانا کو پریشانی, پولیٹیکل پریشانی ہو رہی ہے نا, وہ کے پی کے اندر, اور کے پی کے اندر بھی ڈیرہ اسماعیل خان میں. وہ ہوا کیا, ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک صاحب جو ہے علی امین گنڈا پور صاحب, وہ بن گئے وزیر اعلیٰ, اور دوسرے گورنر, دوسرے صاحب جو ہارے ہوئے ہیں انہوں نے پیپلز پارٹی نے گورنر بنا دیا. تو آصف علی زرداری صاحب سے ان کا بھی تو پھر ایک تھوڑا سا ایک یوں کہیے نا کہ دل میں رنجش تو آ جاتی ہے نا, دل میں ہلکا سا دکھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب وہاں پہ جب, اور وہ جو علی امین گنڈا پور تو چلیے کہتے ہیں ان کے سیاسی مخالف رہے ہیں, جو پیپلز پارٹی یعنی آصف علی زرداری اور مولانا کے درمیان جو قرب تھا, اس کے بارے میں جو کنڈی صاحب ہیں, کنڈی صاحب جو گورنر ہیں, جو کنڈی صاحب تو علل اعلان نہیں کہتے رہے کہ میں تو پیپلز پارٹی میں ہوں, لیکن میں آصف علی زرداری صاحب کی ہر بات مانتا ہوں سوائے اس کے کہ میں مولانا کے خلاف الیکشن لڑنا اپنا حق سمجھتا ہوں, فرض سمجھتا ہوں. میں نے تو مولانا کے خلاف, یہ تو بہرحال ہے. اب سر اصل مدعے پہ بھی آ جاتے ہیں. اب خان صاحب کے پاس آپشن کیا ہے؟ خط بھی لکھ لیا, احتجاج کر کے بھی دیکھ لیے, اب گرینڈ اپوزیشن الائنس بن رہا ہے, امریکہ سے مطالبات بھی آ گئے, انڈیویجول لیول پہ آئے ہیں. سو اب وہ کیا ایک ایبسولوٹ اقتدار کے خواہاں ہیں جو اتنی لمبی کشت اور پی کاٹ رہے ہیں, یا کسی لیگسی کو بنانا چاہ رہے ہیں سیاسی, تاریخ یاد رکھے, یا کوئی اور شاید تیسری؟ جامی صاحب, یہ جو پہلے بھی آپ نے ذکر کیا کہ کیا سارے آپشنز ان کے ایگزاسٹ ہو گئے بظاہر, یہ بتائیے پولیٹیکل آدمی کے پاس, پولیٹیکل پارٹی کے پاس یا سیاسی رہنما کے پاس آپشنز ہوتے کیا ہیں؟ آپشن یہی ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو کنونس کرتا رہے, مخالفین کو ایکسپوز کرتا رہے. یوزلی پریکٹس, ٹھیک ہے نا, وہ چاہے اس کو 1 سال کرنا پڑے, 2 سال کرنا پڑے, جیل میں رہ کے کرنا پڑے, جیل سے باہر کرنا پڑے, چاہے 50 سال کرنا پڑے. ٹرو دیٹ. بھائی نیلسن منڈیلا نے کیا کیا تھا؟ 27 سال 28 سال اندر. نیلسن منڈیلا نے اندر رہ کے کیا کیا تھا؟ لوگوں کو کنونس کیا تھا, ٹھیک ہے, اور مخالفین کو ایکسپوز کیا تھا. تو بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ سیاستدان کے آپشن کبھی ختم نہیں ہوتے.
نیور اینڈنگ ہوتے ہیں. نہیں ایون میاں صاحب کی مثال ہمارے سامنے ہے, زرداری صاحب کی مثال ہے. نہیں, آپ ان دونوں کی مثالیں آپ نے عمران خان کے ساتھ رکھ کے ہمارے ملک میں آپ نے عمران خان کے ساتھ زیادتی جو کی ہے آپ نے اوپر رکھ لیں, لیکن کیا ان دونوں نے اس وقت کے سسٹم کو ایکسپوز نہیں کیا تھا؟ لیکن ان دونوں کے ساتھ بھی آپ نے زیادتی کی. کیسے؟ مطلب ان دونوں کے ناتواں کندھوں پہ آپ نے اتنا بوجھ ڈال دیا. کتنا؟ زرداری صاحب کے لیے ہمدردیاں نہیں جاگی تھیں, زبان جب زخمی ہوئی تھی تالو. میاں صاحب کے لیے ہمدردیاں نہیں جاگی تھیں. یہ پاکستانی عوام ہمدردی اس کا انجام کیا تھا ان ساری چیزوں کا؟ ڈیل. دیٹس اٹ. اب یہ نہیں کر رہے نا, آپ نے کمال ہی کر دیا. آپ نے مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے ایپل اور اورنج کو نہیں سر, آپ نے کیلے اور اورنج کا مقابلہ شروع کر دیا, بلکہ ناریل اور اورنج کا مقابلہ شروع کر دیا. آج میں تھرڈ امپائر سے کل لیا گیا گنجائش دیو. آپ نے ایک ناریل کے بارے میں کہا کہ بیٹے تو اتنا نرم ہو جائے جتنا مالٹا. نہیں سر, یہ بھی بڑے جو ہے نا شورا فاق سیاسی شخصیات ہیں, انقلاب کے بانیان ہیں, دائیان ہیں. کہاں بھائی مسئلہ تو یہ, وہ کنکلوڈ کہاں ہوئی ان کی جدوجہد؟ انقلاب پہ. کون سے انقلاب پہ؟ اقتدار سے. تھوڑا خیال ہے ان کا انقلاب اتنا ہی ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں ڈیل. ہاں جی, ووٹ کو عزت دو کا انجام جو ہوا, ہاں وہ اب اس خاموشی میں جو سب سے سستی ہے جو انہوں نے اختیار کی ہوئی ہے. جی میں سارکیسٹک جملے بولتا ہوں بھائی, مائنڈ نہ کیا کریں. کچھ لوگ نیچے کمنٹ کر کہتے ہیں کہ جامی نہ پتہ نہیں کی گل نہ کرتا. عادت ہے میری, عادت سے مجبور. اچھا پھر سر واٹ از اپ ٹو؟ اچھا تو مقابلہ صحیح ہے, اس سے آپ پسپا ہو گئے. ہم نہیں, میں پسپا ہو گیا. میں نے واضح کر دیا کہ ناریل کو ناریل سمجھے, مالٹے کو مالٹا سمجھے. ٹھیک ہے جی. اچھا دیکھیے, ایک تو عمران خان صاحب کے آپشنز ختم نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ بھئی پولیٹیکل پارٹی جو ہوتی ہے وہ چنے بیچنے کے لیے ہوتی ہے, اقتدار کے لیے ہوتی ہے. obviously اقتدار تو بھائی کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی کیا ہوتی ہے کہ وہ اپنے طے کردہ سیاسی معیار پہ یا سیاسی اصول پہ لوگوں کو سیاسی طور پر قائل کرے, بندوق کے زور پہ نہیں, سیاسی طور پر قائل کرے, انہیں ووٹ اپنے طرف ڈالنے پر مجبور کرے یا کنونس کرے, مجبور نہیں کنونس کرے, اور کنونس کرنے کے بعد جب اس کو عوامی حمایت مل جائے تو جو لوگوں سے اس نے وعدہ کیا ہو اس کو پورا کرے. وہ اقتدار میں ممکن ہے. چلیں یہ تو اب دیکھیے, تو اقتدار بھی اگر تحریک انصاف کے سامنے ہے اس میں آبجیکٹو, تو بالکل درست بات ہے اور یہ ہونا چاہیے. نہیں, میں کب کہہ رہا ہوں بری بات ہے. اچھا, پارٹ آف دی لانگ ٹرم اسٹریٹجی ہے بھائی, سب چیز. اچھا, پولیٹیکل اسٹرگل کا تقاضا ہی ہے. اب یہ بتائیے کہ اب منڈیلا ہیڈ ٹو ٹیک دی چارج. اب آ جائیے لیگیسی پہ. 1992 میں عمران خان صاحب نے ورلڈ کپ جیتا, پھر انہوں نے کچھ عرصے میں ہی اپنا شوکت خانہ مکمل کر لیا. وہاں پہ عمران خان صاحب اپنی عملی زندگی پہ کو فل سٹاپ لگا دیتے تو کیا لیگیسی تھی؟ بالکل تھی 100%. بہت بڑی لیگیسی. ہاں بہت بڑی تھی. اچھا, ایک تو تھی اسپورٹس مین کی, ایک تھی فلاحی کاموں کی. جی, اور دونوں لیگیسیز ایسی ہیں جو لائف ٹو کم کے لیے چیریش کرنے کے لیے کافی ہیں. ایک آدمی بھائی زندگی میں ان میں سے ایک کام ہو جائے تو کافی ہے, کمال ہے. اس کے بعد وزیر اعظم بن گئے. ہاں ٹھیک ہے, وزیر اعظم بننے کے بعد اپریل 2022 میں وہ فل سٹاپ لگا دیتے اپنی زندگی کو, عملی زندگی کو. لیگیسی تھی. ہاں ہمیشہ کے لیے لیگیسی. بالکل تھی. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں میں نے عدالت کا فیصلہ مانا. in each and every circumstances. تو بھائی لیگیسی, اب ایسا کہنا کہ عمران خان صاحب کسی لیگیسی یا اپنی شہرت میں کسی اضافے کے وجہ سے یہ سب کچھ کر رہے ہیں, نہیں, تو پھر یہ تو نہیں مانا جا سکتا. I didn't mean that. اچھا, تیسری بات یہ ہے جو میں یعنی آپ کی خدمت پہ عرض کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ کیا پاکستان میں اپنے پاؤں پر اپنی ریڑھ کی ہڈی کے زور پر کھڑے ہونے والے کوئی لوگ نہیں ہیں؟ بڑے کم رہے ہیں. تو ان میں سے ایک عمران خان ہے نا. He is. بھائی ہم لوگوں کو یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ بھائی جب وہ سچ کی اور حق کی بات کر رہے ہیں تو وہ واقعی حق اور سچ پہ یقین رکھتے ہیں؟ نہیں, ان کے معاملے میں تو یہ چیزیں کلیئر ہوگی نا, جو بھی ہے اس کے اوپر وہ کھڑے ہیں. حبیب جالب نے کیا کما لیا تھا زندگی میں؟ لیکن جالب کے بغیر اب پاکستان کا سیاسی منظرنامہ جی بنتا نہیں ہے. اس کی نظم کے بغیر بنتا نہیں. حالانکہ جب الیکشن لڑا تھا تو ضمانت ضبط ہوئی تھی. جی, لیکن اب یہ دیکھیے لوگ اپنے اصول پر کھڑا ہونا بھی جانتے ہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں.
تب مجھے یاد پڑتا ہے ایک معروف ایڈیٹر کو سزا دی گئی کہ آپ نے جالب کی بڑی کیمپین کی ہے, ان کے حق میں سرخیاں لگائی ہیں, تو آپ کے دوست کی ضمانت ضبط ہو گئی ہے, تو سرخی نکالیں. تو انہوں نے سرخی نکالی تھی عباس اطہر شاہ صاحب نے کہ شاعر ہار گیا جمہوریت جیت گئی, یعنی انہوں نے دونوں کا بھرم رکھا. جی بالکل, دونوں کا بھرم رکھا. تو بہرحال یہ جو لیگیسی والا سر کیوری ہے نا, اس میں مجھے کچھ واقعات یاد آئے ہیں. میری پچھلے دنوں ایک ایسی شخصیت سے ملاقات ہوئی جو خان صاحب کے اہل خانہ سے ان کا تعلق تھا. تو وہ 92 سے شوکت خانم جو سیکوینس آپ نے ڈسکس کیا, انہوں نے کہا کہ جب یہ 97 یا اس کے آنورڈ جب الیکشن میں لڑنا شروع کیا تو 2000-3000 ووٹ ابتدائی طور پر ملا. تو جب یہ ابتدائی جلسے یا کارنر میٹنگز انہوں نے کی تو چھوٹی چھوٹی عمر کے بچے بیٹھا کرتے تھے ان کے سامنے. تو میں نے ان سے پوچھا اچھا یہ ان سے کیا بات کرتے تھے؟ یعنی دیکھیں اندازہ کریں ایک بندہ جو 92 کا ورلڈ کپ چیمپئن ہے, پوری دنیا میں پاکستان کی شناخت عمران خان ہے. لوگوں کو کرکٹ کا اگر نہیں بھی پتا تھا تو عمران کی وجہ سے پتہ چلا, بیکاز آف ہز کرزما. کئی ایسے ممالک ہیں جو کرکٹ کو بالکل لفٹ نہیں کرواتے, جانتے نہیں ہیں, بٹ عمران کو جانتے ہیں. جی فیکٹ میں بتا رہا ہوں آپ کو, بینگ اسپورٹس رپورٹر. تو ساتھ شوکت خانم ایک دوسری شناخت, وہ بھی اگر کوئی نہیں جانتا تھا تو اس وجہ سے جانتا ہے. تو میرا ان سے سوال تھا کہ وہ ان لوگوں سے کیا بات کرتے تھے جو 2000, 2500 یا 1500 یا 500 یا 700 بچہ بچی یا جوان. نے تو میرا خیال ہے کچھ بھرم رکھا ہے. ابتدا کی کچھ تقاریب ایسی ہیں کہ جس میں بندوں کی تعداد 24 نہیں تھی. اچھا نہیں, میں تو بات کریں جو تھوڑا سا مجلس جا کی. ہاں وہ تو بہت بعد کی بات ہے. انہوں نے مجھے کہا 25 لوگ, 30 لوگ, 40 لوگ اس کمرے میں بیٹھے ہوئے لوگ. اچھا اب انہوں نے یہ 2 واقعات اوپر والے نا ان کی لیگیسی کو سنا کے کہ امیجن کریں یہ وہ خان ہے جو انٹرنیشنلی اکنالجڈ فیم رکھتا ہے اور وہ پھر اب اتنے لوگوں سے مخاطب ہے, اور وہ بھی ہیں بھی کم عمر کے. اصل میرا نقطہ دلچسپی کا یہ تھا کہ اچھا اب سمجھوں کہ وہ کیا بات کرتا تھا. یہ کہ تب خان جب ان سے گفتگو کرتا تھا تو اس کے بعد میں کہتا تھا یار ان سے کیا بات کر رہے ہو تم, انہیں کیا سمجھ آئے گی. سو ہی یوز ٹو ٹیل می کہ یہ میرا ووٹر ہے, یہ میرا ووٹر ہوگا, اس کو میری بات سمجھ آئے گی, اس کے اندر تبدیلی آئے گی 10 سال, 15 سال, 20 سال, 25 سال, 30 سال بعد, اینڈ دین یو ول ریمبر می. اب وہ صاحب نے یہ واقعہ ہمیں سنایا اس لیے کہ یار اب جو وہ اس عمر کے بچے کے ہاں تبدیلی آئی تھی وہ ہر اس عمر کے بچے کے ہاں آ چکی ہے. تو اب آپ اس کو ان پیک کیسے کریں گے پاکستان کی سوسائٹی سے جہاں 63% یوتھ ہے, یہ ان کی کنسرنڈ تھی, کنسرننگ. حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی دارالعلوم دیوبند سے پڑھے تھے اور ان کے دیگر ساتھی بھی تھے. مولانا عبید اللہ سندھی کا جو نقطہ نظر تھا مذہبی, وہ دیوبند کے روایتی نقطہ نظر سے الگ ہو گیا تھا. تو کبھی کبھار جب بحثیں ہوتی تھیں تو بحثوں میں مولانا عبید اللہ سندھی اپنے مخاطب کو کہا کرتے تھے جو ان کے ہم جماعتی تھے, اور کسی درجے میں ان کے درمیان بے تکلفی بھی تھی ہوا کرتی تھی, تو وہ ان کو کہا کرتے تھے حضرت مولانا عبید اللہ سندھی کہ دیکھ لینا ایک دن میں تمہیں تمہارے بچے سے مرواؤں گا. تو وہ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا تھا کہ بچے سے مرواؤں گا, یعنی ان کا کہنا یہ تھا کہ جو میری اپروچ ہے, جو میرا خیال ہے, وہ تمہارے بچے تمہارے سامنے پیش کیا کریں گے. اور پھر جو بالکل ایسا ہی ہوا. بہت سارے جو ان کے دوست تھے جن کو مولانا نے یہ فقرہ کہا, ان کے بچوں نے جب کتابیں لکھی تو وہ اپنے والد کی روش سے ہٹ گئے, اور وہ مولانا عبید اللہ سندھی کی روش پہ آ گئے. یہ ایگزیکٹ پاکستان کا سیاسی منظرنامہ ہے. تو میرا انقلاب آئے یا نہ آئے, اقتدار ملے نہ ملے, آئی تھنک کہ عمران خان صاحب نے جو تبدیلی پیدا کر دی ہے, یہ ٹائم ٹو کم, یہی حقیقت ہے. اب اس تبدیلی کی وجہ سے لیگیسی بھی بن گئی ہے اور اقتدار ان کا اخلاقی حق بن گیا. میرا تھیسس یہ ہے. ایسا کریں, آپ ایسا کریں, کسی دن کسی اسکول میں چلے جائیں جہاں 4, 5, 6 سال کے بچے پڑھتے ہیں. بہت بڑی صورتحال عجیب ہے وہاں پہ. وہ ان سے پوچھیں, اساتذہ کے لیے بڑی پرابلم ہے وہاں, جی, اور والدین کے لیے بڑی پرابلم ہو چکی ہے. میں آپ کو اس سے زیادہ رپورٹ نہیں کر سکتا. جی, ان بچوں سے پوچھ لیں. اور بچوں کی تو عادت ہوتی ہے جس چیز سے روکیں اسی کی طرف لپکتے. ہاں, بائی دا وے وہ مارکو روبیو مل رہے ہیں MBS سے. جی, تصویر دیکھ لی آپ نے؟ جی دیکھ لی. اور قطری شیخ جو ہیں ان کو مودی صاحب ایئرپورٹ وہ لینے گئے ہوئے ہیں. ہماری خارجہ پالیسی دیکھیں آپ کتنی کامیاب ہے. ہمارے خارجہ امور کے وزیر آپ کو پسندیدہ ہیں؟ میرے؟ ہاں جی, لا حول ولا کے بڑے فین رہے ہیں. لا حول ولا قوت. آپ ساگڈار کے اکانومسٹ کتنے فین؟ میں نے کبھی نہیں میں کبھی ان کی اکانومی کا فین نہیں ہوا. آپ داد تو دیں سے اتنا ہم وہ جب اس پاکستان میں معاشی یعنی عہدے پر فائز ہوئے, یعنی وزیر خزانہ بنے ہیں,
پاکستان کا معاشی طور پر بیڑا غرق ہوا. چلے خارجہ طور پر تو نہیں ہو رہا نا. خارجہ طور پہ اچھا رہ کے گئے. میرا خیال ہے پاکستان کے سیاستدانوں نے، فیصلہ سازوں نے جو خارجہ امور کی اہم ذمہ داری انہیں دی ہے، یہ ان کی جو مطالعہ ہے خارجہ امور کا، جو ڈگریز ہیں، جو ان کی طویل جو سفارتی ان کا تجربہ ہے 30-40 برس کا، اس کو دیکھ کر دیا ہوگا نا. نہیں، وہ میرا خیال ہے کہ ان کا سیدھی بات کریں نا، وہ اپنی رشتہ داری کی وجہ سے اس سیٹ اپ کا حصہ ہے. تو رشتہ داری کو پاکستان پہ فوقیت ہے. جی بالکل ہے، پاکستان میں ایسا ہی ہوتا ہے. پاکستان میں جے شنکر رشتہ داری اور واقفیت بڑا میٹر کرتی ہے. اب میں نے یہ جان کے جملے کیوں بولے ہیں، میرا فارن افیئرز دیکھ کے جتنا دل کوڑتا ہے نا ابھی صاحب، اللہ کی قسم میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. جے شنکر ایک ٹاک دے رہا ہے، ایک ایونٹ ہو رہا ہے 2025 کے عنوان سے کہ ہم نے نیا ورلڈ آرڈر کی جو ایکسیپشنلزم ہے اس کے اوپر، جو اس سے ایکسپیکٹیشنز ہیں یا ایگزسٹنس کو جو تھریٹس ہیں، ان کے اوپر نیا ورلڈ آرڈر کیا ہونا چاہیے. یہ بھارتی جو وزیر خارجہ ہے جے شنکر، وہ ایک لیکچر ڈیلیور کر رہا ہے، ایک ٹاک ڈیلیور کر رہا ہے، جو انڈین جتنی سرکاری وائر ایجنسی ہیں یا انڈین جتنے سرکاری ہینڈلز ہیں ایکس کے اوپر، وہ بتا رہے ہیں کہ ہمارا جو وزیر خارجہ ہے وہ یہ گفتگو کر رہا ہے. میرا وزیر خارجہ کہاں ہے؟ ہم کہاں کھڑے ہیں جب مودی لینے جا رہا ہے قطری امیر کو خود ایئرپورٹ، اور قطری جو شیخ ہمارے پاس 2019 میں آفیشلی آیا تھا، ہم کہاں ہیں؟ ان کا آپ اس بات کو تو آپ بڑا ہلکا لے رہے ہیں. ہم کہاں ہیں؟ ان کا وہاں پہ جانا، اب میں آپ کو کیا عرض کروں، میں آپ کو کیا عرض کروں کہ آپ کو کیا سمجھنا چاہیے. بڑا دکھ ہے. تو دوسری بات ہے، آپ اپنے وزیر خارجہ سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ دنیا کے معاملات کو سمجھے گا. میں کچھ زیادہ نہیں کہتا، لیکن میں عرض کر دوں، آپ اپنے وزیر خارجہ کے سامنے نام مٹا کے نقشے پہ سے، ہم جیسے بچپن میں نقشے کے اوپر نام نہیں لکھوائے جاتے تھے، لیکن ویسے میرا جغرافیہ بڑا چنگا ہے. اچھا، بتایا جاتا تھا کہ یہاں یہ کون سا ملک ہے، یہ کون سا ملک ہے، یہ کون سا ملک ہے، انہوں نے پتا ہے. ٹھیک ہے، نہیں، آپ بھی ملک تو دور کی بات ہے، آپ ان سے پوچھیں یہ بر اعظم بتا دیں. یار انجینئر کرو یار، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ رہے نے، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ سے پتہ ہے انہاں تے تھوڑا پتہ ہے. BBC دی ہارٹ ٹاک تے چھو چکی ہونے اسٹیفن ساکر دے سامنے بیٹھے ہوئے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ مشورہ فاق کیوں نہیں دیکھا تسی؟ جی دیکھا ہوا، اسی لیے پوچھ رہا ہوں. بہرحال میرا تو دل اس پہ سر کوڑتا ہے. اسی لیے شاید اہم سرکاری دوروں میں فاطمی صاحب ساتھ ہوتے ہیں. دیکھیے مجبوری ہیں. اب آپ کو پیکا ایکٹ کی سمجھ آئی ہے کہ کیوں لایا گیا؟ تاکہ میں اس بارے میں بات نہ کروں، تاکہ ہم اس بارے میں بات نہ کریں. اچھا، تاکہ محترم وزیر خارجہ کی قابلیت کے بارے میں بات نہ ہو. نہیں، میرے خیال میں بہت قابل ہے. تاکہ وزیر اعظم کی قابلیت کے بارے میں بات نہ ہو. صحیح، یہ ہے مسئلہ. عارف الوی صاحب پہنچے ہوئے امریکہ، پتہ چل گیا ہوگا جی. وہ پاک پیک جس کا ہم نے تھرڈ امپائر میں بہت شروع میں ذکر کرنا تفصیل سے شروع کیا تھا، اس کے ساتھ مل کے اور گل صاحب کے ساتھ مل کے ہم تو رچرڈ گرنل کے بعد جو ولسن پہ گر گئی تھی PTI، نو ناٹ انف. اب ملٹیپل ادر ایکٹرز ایسے ہیں جو ریپبلکنز ہیں اور کانگریس مین ہیں دونوں ہاؤسز میں، ان سے ان کی ملاقاتیں جاری ہیں، اور اس میں مانگ کی جا رہی ہے پاکستانی حکومت سے، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ سے عمران خان کی رہائی کی، اور اس مانگ کو جو ولسن خود ری ٹویٹ کر رہے ہیں. اٹلی میں جو کچھ ہو رہا ہے، مطلب اٹلی کا ذرا میڈیا، میں نے تو کچھ اٹلی کے لوگوں سے بات کی کہ جو اٹالین پڑھ سکتے ہیں، جو پاکستانی، اور انہیں میں نے کچھ چیزیں میں نے ان سے پوچھی، تو انہوں نے کہا بھائی یہاں پہ ذرا میڈیا تو دیکھ لیں آ کے، آپ کو پتہ چلے. اچھا جی، وہاں بھی ماحول سازگار ہے جی PTI کے لیے. چلیے، یہاں ہمارے یہاں بہرحال پیکا کے بعد صورتحال کچھ بدل گئی ہے، حالات و واقعات میں بڑی تبدیلی آ رہی ہے. اور کیا آ رہی ہے؟ اچھے اشاریاں آ رہی ہیں، اکانومی بہتر ہو رہی ہے، مہنگائی کم ہو رہی ہے، سبز انقلاب آ رہا ہے، اور بغیر سود کے قرض ملنے جا رہے ہیں. جب آپ اختتام پہ ہوتے ہیں تو اس طرح کے کلمات آپ ادا کرتے ہیں، کر دیجئے بس. ٹھیک، میں نے کر دی ہے سر. میں اجازت لے لوں پھر آپ؟ جی، اجازت لینے سے پہلے سرفراز بگٹی صاحب کی کہانی سنا دوں. سنا دیں. ہاں جی، سنائے. وہ بس ان کے پیپلیے کچھ منسٹروں کے ساتھ پھڈا شڈا ہوا، کافی ہارش قسم کا، تو میں سے بھی اگلی سٹیج چلی گئی. تو انہوں نے سوچا، وہ جو وزیر تھے وہ بڑے پہنچے ہوئے ہیں کیونکہ ان کی زرداری صاحب اور عدی سے بڑے تعلقات ہیں. انہوں نے سوچا اس کو تو میں دیکھ لیتا ہوں. تو خیر انہوں نے پورا مشن بنا لیا بگٹی صاحب کی. وہ لڑائی ہوئی ہے اس لیے ہے. جی جی،
تاکہ وہ صاحب جو ہے نا سرفراز بگٹی صاحب کی جگہ آ سکے. ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو انہوں نے پورا نہیں سیٹنگ انہوں نے پوری کر لی جی, فیلڈنگ بھی پوری کر لی اور کافی کامیاب گئے. اور ان کا خیال تھا کہ بس جناب صدر نے کہہ دیا تو کام ہو جائے گا. وہ ایک فیکٹر بھول گئے. بعض خیموں کے قلعے بڑے مضبوط ہوتے ہے نا. ہاں جی, ایک فیکٹر وہ بھول گئے جی. اور اس کا میں نے بڑا برملا اظہار کیا کہ قبلہ تہاڈی فیلڈنگ پوری سی, فیلڈنگ نہیں بس آپ نے کام اچھا کیا, آپ ایک امپورٹنٹ فیکٹر بھول گئے. تو بگٹی صاحب جہاں ہم آپ کی پالیسیوں کے بڑے ناقد ہیں, وہاں فی الحال آپ کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ تہاڈا قلعہ لے کے ہمیں گئے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.